رات کا وقت تھا۔ چاند کی روشنی ہر جگہ پھیلی ہوئی تھی۔ افرا اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد کتاب بند کر کے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ وہ 14ویں کے چاند کی دیوانی تھی، اس لیے کمرے کا یہ حصہ اسے بے حد پسند تھا۔ اس کے کمرے سے شہر کی روشنیوں کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ ہاتھوں کے کٹورے میں اپنا حسین چہرہ ٹکائے چاند کے ساتھ راز و نیاز کرنے میں مصروف تھی۔ افرا کی زندگی کسی پریوں کی کہانی سے کم نہ تھی۔ ایک محبت کرنے والا باپ، عیش و آرام اور ایک خوشحال زندگی۔ وہ منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئی تھی۔ وہ مہرداد خان کی اکلوتی بیٹی تھی جو شہر کے کامیاب ترین بزنس مینوں میں شمار ہوتا تھا۔ ماں کی وفات کے بعد اس کے بابا نے اسے ہتھیلی کا چھالا بنا کر پالا تھا۔ مہرداد خان افرا کے لیے ایک ہیرو تھا۔ وہ اسے ہمیشہ عزت، ایمانداری اور انسانیت کا سبق دیتے تھے، لیکن افرا کو کیا خبر تھی کہ اس کے والد کا ماضی ایک ایسا راز چھپائے ہوئے ہے جو اس کی دنیا کو تہس نہس کر دے گا۔ رات کے سناٹے میں ہلکی بارش کی بوندیں کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ شہر کے ایک پرانے ویران علاقے میں موجود ایک خستہ حال کمرہ دھندلی روشنی میں ڈوبا ہوا تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں ایک لڑکی خود کو سمیٹے بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور آنکھوں میں بے بسی کے ساتھ ساتھ خوف بھی نمایاں تھا۔ ٹی پنک کلر کا سوٹ پہنے وہ کھلتا ہوا پھول لگ رہی تھی۔ اس کے کانوں میں گولڈ کے ننھے ننھے آویزے جگمگا رہے تھے کیونکہ ان میں ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ اس کی گردن میں اس کے نام کا پہلا حرف جھول رہا تھا۔ اس کے طریقے سے ناک پر سجی لونگ ایسی چمک رہی تھی جیسے اپنی قسمت پر نازا ہو۔ بلا شبہ وہ اتنی حسین تھی کہ کوئی بھی لمحوں میں اس کا دیوانہ بن جائے۔ لیکن یہ محبت کی نہیں، نفرت کی جنگ تھی، ایسی نفرت جس کی بنیاد سالوں پہلے رکھی گئی تھی۔ کمرے کے دوسری طرف ایک نوجوان کھڑا تھا جس کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں تھیں اور اس کے ہونٹوں پر ایک کرک مسکراہٹ تھی، گویا وہ کسی بڑی کامیابی کا جشن مسکرا کر منا رہا ہو۔ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ کون ہو تم؟ افرا کے لب پھڑ پھڑائے تھے۔ وہ بہت خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ تمہارا باپ مہرداد خان بہت بڑا آدمی بنا پھرتا ہے نا؟ لوگ اس کی بہت عزت کرتے ہیں، اس کے قدموں میں جھکتے ہیں، لیکن تمہیں پتہ ہے وہ اندر سے کتنا گندا ہے؟ شاہمیر نے تلخی سے کہا۔ میرے بابا ایسے نہیں ہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ افرا کے ہونٹ لرز رہے تھے۔ اس کے لہجے میں مہرداد خان کے لیے نفرت چھپی ہوئی تھی۔ جھوٹ؟ اچھا تو یہ جھوٹ ہے۔ اس نے ایک فائل میز پر پھینکی۔ یہ سب دیکھ لو، یہ وہ سچ ہے جو تمہارے والد نے ساری دنیا سے چھپا کر رکھا ہے۔ شاہمیر کی آنکھوں میں ماضی کی تلخیاں دوڑ رہی تھیں۔ افرا نے بمشکل اپنی لرزتی ہوئی انگلیوں سے فائل کو کھولا۔ اندر موجود تصاویر، خط اور دستاویزات دیکھ کر اس کے دل پر بجلی گری۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا اور آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ یہ سب کچھ میرے بابا کے خلاف سازش ہے۔ مجھے گھر جانے دو پلیز۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی برسات کا منظر پیش کر رہی تھیں، جبکہ مقابل کی آنکھیں شعلہ بار بنی ہوئی تھیں۔ یہ جھوٹ نہیں ہے افرا مہرداد، تمہارا باپ ایک گھٹیا انسان ہے۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے باپ کی وجہ سے میری ماں نے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا تھا، اور تب سے میں نے قسم کھائی تھی کہ اس کی دنیا برباد کر دوں گا، اور آج وہ دن آ گیا ہے۔ شاہمیر کے لہجے میں غصے کے ساتھ دکھ بھی شامل تھا۔ افرا کے دماغ میں یہ سب کچھ ایک طوفان کی مانند گونج رہا تھا۔ وہ اپنے سامنے کھڑے شاہمیر کی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اپنے بابا کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتی تھی۔ تمہارے باپ نے میری ماں کو برباد کیا تھا۔ وہ ایک باپردہ عورت تھی جو ہم بہن بھائیوں کے لیے محنت کر رہی تھی، لیکن تمہارے والد نے اسے اپنی خواہشات کی بھیٹ چڑھا دیا۔ اب اس کی بیٹی مکافاتی عمل کے چکر میں پھنس چکی ہے۔ یہ کہہ کر شاہمیر نے اسے کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کیا، اتنا قریب کہ افرا کو اس کے دل کی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ شاہمیر کے وجود کی خوشبو اس کی سانسوں میں سما رہی تھی۔ یہ پہلا مرد تھا جو اس کے اتنا قریب تھا۔ یہ جھوٹ ہے، میرے بابا ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ چیخی اور خود کو اس کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہی۔ شاہمیر کی بھولی آنکھیں
اس کے چہرے کا مسلسل طواف کر رہی تھیں۔ میں تمہاری بات پر یقین نہیں کروں گی۔ میں جانتی ہوں میرے بابا سے پیسے ہتھیانے کے لیے تم نے مجھے اغوا کیا ہے اور معصوم بننے کے لیے اپنی ماں کی جھوٹی کہانیاں سنا رہے ہو۔ افرا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے تلخی سے کہا، شٹ اپ۔ یہ کہہ کر شاہمیر نے اپنا بھاری بھرکم ہاتھ اس کے نازک گال پر دے مارا۔ وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھے پھٹی پھٹی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بکواس بند کرو، خبردار جو میری ماں کے متعلق ایک لفظ بھی کہا۔ جب تم اس تباہی کی حقیقت کے ساتھ اپنے باپ کے پاس جاؤ گی تو وہ خود سچ بتا دے گا۔ شاہمیر نے صفاقی سے کہا اور اسے کمرے میں پڑے واحد بیڈ پر دھکیل دیا۔ وہ مہرداد خان سے بدلہ لینے کے لیے انسانیت پر قدم رکھ کر افرا کے وجود پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ میرے ساتھ نکاح کر لو پلیز، پھر جو مرضی کر لینا۔ اپنے اوپر جھکتے شاہمیر کو دیکھ کر افرا نے احتجاج کی تو وہ دنگ رہ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی سی عمر میں کوئی لڑکی اپنی عزت بچانے کے لیے ایسا فیصلہ کر سکتی ہے۔ یہ اچھا آئیڈیا ہے، اس طرح تم یہاں سے جا کر بھی میرے چنگل میں رہو گی۔ شاہمیر نے اس کے بالوں کی لٹ اپنی انگلی پر لپیٹتے ہوئے کہا اور پھر وہ اپنا فون نکال کر نکاح کا بندوبست کرنے لگا۔ دوسری طرف مہرداد خان اپنی بیٹی کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ ماضی اس طرح اذیت دینے کے شامل کی صورت میں اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ بہت تلاش کرنے کے بعد بھی افرا کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اگلے 2 گھنٹوں میں وہ شاہمیر کی بیوی بن چکی تھی۔ رات کا سناٹا اپنے پر پھیلا چکا تھا۔ نکاح کے بعد وہ قیدی بنی شاہمیر کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی اور دل میں کئی سوالات تھے۔ یہ وقت ایسے منہ لٹکا کر بیٹھنے کا نہیں بلکہ انجوائے کرنے والی رات ہے میری جان، شاہمیر نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ وہ غمزدہ سی بیڈ کی پشت سے سر ٹکا کر بیٹھی تھی اور پھر شاہمیر اس سے زبردستی وہ حق وصول کر رہا تھا جس کے لیے افرا کا دل اور دماغ راضی نہیں تھا۔ تم مجھے دل کھول کر قبول کرو، آخر آفیشیلی بیوی بن چکی ہو۔ اسے سہما ہوا دیکھ کر شاہمیر نے تمسکرانہ لہجے میں کہا، مجھے گھر جانے دو پلیز۔ اپنی گردن پہ اس کے ہاتھوں کا لمس محسوس کر کے افرا نے التجا کی۔ شاہمیر کی قربت اسے بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ بھلا زبردستی کے رشتے کبھی سکھ بھی دے سکتے ہیں؟ رات دبے پاؤں چلتے ہوئے صبح کی طرف بڑھ رہی تھی اور شاہمیر کی بے رحمیاں بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ افرا کی تمام تر مزاحمت بیکار گئی اور شاہمیر اس پر اپنا تسلط قائم رکھنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ افرا، میں نے تمہیں اس لیے زندہ چھوڑا تاکہ میں تمہارے باپ کو اس کے گناہوں کی سزا دے سکوں۔ ویسے تو میرا ارادہ بہت دیر تک تمہیں یہاں رکھنے کا تھا، لیکن اب ایک اور راستہ بھی ہے۔ اگلی صبح شاہمیر نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ افرا نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بہت بکھری بکھری نظر آ رہی تھی۔ گزرے ہوئے ایک دن نے اس کے تمام تر رعنائیوں کو چرا لیا تھا۔ مہرداد خان کی بیٹی کو اپنے نام سے باندھ کر میں نے اس کی انا کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے، اس لیے اب تم اپنے گھر واپس جا سکتی ہو۔ اس کی آخری بات سن کر افرا کو ایسا لگا جیسے زندگی کی نوعید مل گئی ہو۔ مجھے گھر چھوڑاؤ۔ پھر افرا بیڈ سے اٹھی اور اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کا ارادہ بدل جائے۔ شاہمیر بہت غور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں افرا کی سیاہ آنکھیں مقناطیس کی طرح شاہمیر کو اپنی طرف کھینچنے لگی تھیں۔ تمہاری آنکھیں بالکل اپنے باپ جیسی ہیں۔ شاہمیر نے اس کی آنکھوں سے بچنے کے لیے ایک بتکی سی بات کی۔ وہ ان گہری سے آنکھوں کی گہرائی میں خود کو ٹوٹا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ ابے یار، کہیں مجھ پر نکاح کے بولوں کا جادو تو نہیں چل گیا؟ شاہمیر ٹیڑھی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ میں ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں، بس مجھے گھر چھوڑ آؤ۔ افرا نے اس بار قدرے چیخ کر کہا۔ تم اس نکاح کے بارے میں اپنے باپ کو نہیں بتاؤ گی اور میرے بارے میں بھی صرف وہ بتاؤ گی جو میں کہوں گا، شاہمیر نے اس کے وجود سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ اور افرا مان گئی۔ وہ بس کسی بھی طرح اپنے گھر جانا چاہتی تھی۔ چند گھنٹے بعد وہ اپنے گھر میں تھی۔ وہ اپنے بابا کے گلے سے لگ کر رو رہی تھی اور اغوا کی وہ کہانی سنا رہی تھی جو شاہمیر نے سمجھائی تھی۔ بیٹا، کوئی حال حلیہ بتاؤ گی تبھی تو کوئی کارروائی کر سکوں گا، مہرداد صاحب نے فکر مندی سے کہا۔ بابا، مجھے کچھ بھی نہیں یاد۔
اور میں نہیں چاہتی کہ آپ اس معاملے کو پولیس تک لے جائیں۔ وہ بہت خوفزدہ نظر آ رہی تھی، اور بیٹی کو خوفزدہ دیکھ کر مہرداد صاحب نے خاموشی اختیار کر لی۔ گھر آنے کے بعد وہ خاموش رہنے لگی۔ اس کے دل میں خوف اور بے بسی چھپی ہوئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اپنے بابا کو نکاح کے بارے میں نہیں بتا پا رہی تھی۔ کچھ ہفتے گزرے تو افرا نے اپنے جسم میں بدلاؤ محسوس کیا۔ وہ کمزور رہنے لگی اور دل بے چین رہتا۔ وہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی، اس بدلاؤ کی وجہ کسی حد تک سمجھ سکتی تھی۔ اپنے ایک فرینڈ کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جانے پر اسے پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر اس کے لیے کسی طوفان سے کم نہیں تھی۔ افرا کے دل میں خوف نے جنم لیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے تو کبھی شاہ کو شوہر کے طور پر قبول بھی نہیں کیا، لیکن یہ سب کیسے ہوا؟ وہ بے وقوفوں کی طرح خود سے سوال کر رہی تھی۔ افرا نے شاہ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ شاہ میں ماں بننے والی ہوں۔ اس کی بات سن کر شاہ کے چہرے پر بے یقینی اور حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ کیا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ ایسے حیرانی سے پوچھ رہا تھا جیسے وہ دن اس کی زندگی سے نکل گیا تھا جب وہ افرا کے ساتھ تھا۔ افرا کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ یہ سوال بھی خود سے کر رہی ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے، افرا نے بے بسی سے کہا۔ شاہ خاموش رہا، پھر اس کی آنکھوں میں سختی اور نفرت لوٹ آئی۔ یاد رکھو افرا، تم اس رات کو کسی پر ظاہر نہیں کرو گی۔ اگر تم نے کسی سے کچھ بھی کہا تو میں تمہارے باپ کو جان سے مار دوں گا۔ اس نے دھمکی دے کر کال کاٹ دی۔ وہ اپنے باپ بیٹی کو گھما کر رکھنا چاہتا تھا۔ افرا کی زندگی مزید الجھنوں میں ڈوب گئی۔ وہ ایک ایسے رشتے میں بن چکی تھی جسے وہ نہ سمجھ سکتی تھی، نہ قبول کر سکتی تھی، اور نہ ہی کسی کو بتا سکتی تھی۔ اس کے سامنے سوال تھا کہ وہ اپنی ماں بننے کی حقیقت کو کس طرح چھپائے۔ شاید اس اینگل سے ابھی شاہ نے بھی نہیں سوچا تھا کہ شادی تو چھپائی جا سکتی ہے، لیکن ہونے والے بچے کو نہیں چھپایا جا سکتا تھا۔ مہرداد خان اپنی بیٹی افرا کی بدلی ہوئی حالت سے پریشان تھے۔ ان کی بیٹی جو ہمیشہ شوق اور خوش مزاج رہتی تھی، اب خاموش اور سہمی ہوئی رہتی تھی۔ وہ اکثر اسے غور سے دیکھتے اور سمجھنے کی کوشش کرتے کہ آخر کیا بات ہے۔ ایسی باتیں زیادہ دیر چھپی نہیں رہتی۔ آخرکار مہرداد خان کو حقیقت پتہ چل گئی۔ مہرداد خان جہاں دیدہ تھے، اسی لیے انہوں نے اپنی چھوٹی بہن نائلہ کو بلایا اور افرا کو زبردستی ہاسپٹل بھیج دیا۔ بھائی صاحب، افرا ماں بننے والی ہے۔ نائلہ نے نظریں جھکا کر اپنے بڑے بھائی کو روح فرسا خبر سنائی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ مہرداد خان نے بے یقینی اور غصے کے عالم میں افرا سے سوال کیا۔ افرا نے روتے ہوئے ساری سچائی بتا دی۔ وہ اپنے کردار کو مشکوک ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ بابا، میں شاہ کی بیوی ہوں۔ اس نے میرے ساتھ نکاح کر لیا تھا۔ یہ سن کر مہرداد خان کو یوں لگا جیسے زمین ان کے قدموں تلے سے نکل گئی ہو۔ ان کی معصوم بچی دنیا والوں کا سامنا کیسے کرے گی؟ کوئی بھی نکاح والی بات کو سچ نہیں مانے گا۔ رات بھر سوچنے کے بعد مہرداد خان نے ایک مشکل فیصلہ کیا۔ اگر میں افرا کو اپنے گھر میں رکھوں گا تو دنیا کے سوالات ختم نہیں ہوں گے۔ مجھے اپنی عزت اور افرا کے آنے والی زندگی کی بہتری کے لیے اسے شاہ کے ساتھ رخصت کرنا ہوگا۔ مہرداد خان نے خاموشی سے افرا کی رخصتی کی تیاری شروع کر دی۔ اس دن ان کی آنکھوں میں وہ غرور نہیں تھا جو ہمیشہ رہتا تھا۔ ان کی آنکھوں میں شکست صاف جھلک رہی تھی۔ رخصتی کے وقت انہوں نے افرا کو گلے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ افرا بھی بے تحاشا رو رہی تھی۔ شاہ نے مہرداد خان کو بے بس ہوتے دیکھا تو دل ہی دل میں خوشیاں منانے لگا۔ یہ صرف شروعات تھی۔ مہرداد خان، تمہاری سلطنت کو گرانا ابھی باقی ہے۔ مہرداد خان شاہ کو نہیں پہچان پایا تھا۔ وہ تب بہت کم عمر تھا اور اب ایک خوبرو جوان بن چکا تھا۔ ویسے بھی اس کی تمام تام جام دیکھ کر کوئی جان ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ روبینہ کا بیٹا ہے۔ وہ روبینہ جو شوہر کے وفات کے بعد اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی مہیا کرنے کے لیے ماری ماری پھرتی تھی۔ افرا جب شاہ کے گھر پہنچی تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شاہ میں نے تمہارے خلاف کچھ نہیں کیا، پھر تم نے مجھے کیوں اس کھیل کا حصہ بنایا؟ افرا نے اپنی آنکھوں کو بے-دردی سے مسلتے ہوئے پوچھا۔ شاہ نے اس کی طرف دیکھا تو پلک جھپکنا بھول گیا۔
سرخ جوڑے میں ہلکی پھلکی جولری پہنے روئی روئی آنکھوں کے ساتھ وہ سیدھا دل میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ خیال تمہارے لیے نہیں، تمہارے باپ کے لیے تھا۔ تم بس ایک ذریعہ تھی، اور اب بھی ذریعہ ہی ہو۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں تکلیف دینے کا مطلب مہرداد خان کو تڑپتے ہوئے دیکھنا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ڈوبتے اپنے دل کو سنبھالتے ہوئے شاہ میر نے سرد لہجے میں کہا۔ نہ جانے کیوں افرا کی آنکھیں اسے چند لمحوں کے لیے سب کچھ بھولنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ شاہ میر، میں آپ کے ماضی کے بارے میں نہیں جانتی، لیکن میں یہ ضرور جانتی ہوں، میرے بابا کسی کے ساتھ غلط نہیں کر سکتے، اس لیے کسی کی بیٹی کو تکلیف دینے سے پہلے سوچ لیں۔ آپ کی اولاد بھی دنیا میں آنے والی ہے۔ کل کو اگر کوئی آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسا، اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی شاہ میر کا بھاری بھرکم ہاتھ اس کے دائیں گال پر پڑا۔ خبردار آئندہ مجھے اپنے باپ سے ملانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، شاہ میر نے تنفر سے کہا۔ افرا گال پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شاہ میر نے صوفے پر ٹھوکر ماری اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ افرا کے لیے یہ سب قبول کرنا آسان نہیں تھا۔ شاہ میر کے گھر آ جانے کے بعد افرا کی زندگی پہلے سے بھی زیادہ مشکل ہو گئی۔ وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ تھی جو ہر لمحہ اس کی روح کو چھلنی کر رہا تھا۔ اس کی موجودگی شاہ میر کے لیے محض ایک فتح کی علامت تھی۔ اس کے دل میں افرا کے لیے ذرا بھی ہمدردی نہیں تھی۔ وہ تنہائی میں اپنے آنے والے بچے کی فکر میں گلتی رہتی۔ شاہ میر کے دل میں مہرداد خان کے خلاف نفرت ابھی بھی دہکتی تھی، اس لیے وہ افرا کو مسلسل نظر انداز کرتا۔ یہ سب تمہارے باپ کی وجہ سے ہوا ہے افرا، تمہیں یہ سب سہنا ہوگا۔ یہ الفاظ وہ کئی بار دہراتا اور افرا کے دل کو مزید توڑ دیتا۔ وہ اس قید میں رہنے پر مجبور تھی۔ شاہ میر اسے بابا تک سے ملنے نہیں دیتا تھا۔ وقت کے سکے ایک ایک کر کے زندگی کو کشکول میں گرتے جا رہے تھے۔ افرا کو اس قید میں کئی ماہ گزر چکے تھے۔ اس دوران اس نے شاہ میر کا ماضی جاننے کی بہت کوشش کی۔ اس کی غیر موجودگی میں گھر کا کونا کونا جان مارا۔ کوئی تو قریبی رشتہ دار ہوگا، کوئی بہن بھائی یا کزن وغیرہ، لیکن کچھ بھی نہیں ملا۔ افرا تھک ہار کر صوفے پر بیٹھ کر ہانف رہی تھی۔ وہ ساری زندگی شاہ میر کے پاگل پن کے ساتھ نہیں گزار سکتی تھی، لیکن بہت کوشش کے باوجود بھی اس کے ہاتھ کوئی سراغ نہ لگا۔ شاہ میر کمرے میں آیا تو اسے سر تھام کے بیٹھا دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ شاہ میر اس سے بے انتہا نفرت کرتا تھا، کیونکہ وہ مہرداد خان کی بیٹی تھی، لیکن افرا کی معصومیت اور صبر نے کہیں نہ کہیں اس کے دل کو چھونا شروع کر دیا۔ یہ سب تو میرے انتقام کا حصہ ہے، پھر یہ لڑکی کیوں مجھے کمزور محسوس کرواتی ہے؟ شاہ میر اکثر خود سے یہ سوال کرتا۔ وہ افرا کو اس قید سے آزاد کرنے کا سوچتا، لیکن پھر فوراً ہی ماضی کی نفرت کو مضبوطی سے تھام لیتا۔ جاؤ میرے لیے چائے لے کر آؤ، شاہ میر نے بیڈ پر بیٹھ کر جوتے اتارتے حکم دیا۔ شاہ میر، مجھے ہاسپٹل لے جائیں پلیز، افرا نے درد سے کراہتے ہوئے کہا۔ شاہ میر بھاگ کر اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ شاہ میر نے بے چینی سے پوچھا۔ مجھے بہت درد ہو رہا ہے، پھپھا کو بلا دے، وہ درد سے دوہری ہوئی جا رہی تھی۔ شاہ میر اس کی بات کو نظر انداز کر کے خود ہی اسے ہسپتال لے گیا، جہاں افرا نے ایک گول مٹول سے بیٹے کو جنم دیا۔ افرا بہت خوش تھی، کیونکہ بیٹے کی پیدائش کے بعد اس نے ایک امید کی کرن دیکھی تھی۔ شاہ میر دن رات اس کے ساتھ ہاسپٹل میں تھا، اس کا بے حد خیال رکھ رہا تھا۔ افرا کچے ذہن کی معصوم سی لڑکی تھی، اس لیے تو اس کی ذرا سی خدمات پا کر ماضی کی تلخیاں بھولنے کو تیار ہو گئی تھی۔ لیکن شاہ میر ایک مضبوط حساب کا مالک مرد تھا۔ وہ اپنے سالوں کی جدوجہد افرا کی خوبصورتی کا اسیر بن کر ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ گھر آنے کے بعد وہ پہلے کی طرح افرا سے لا تعلق ہو گیا۔ شاہ میر بیٹے سے بھی دور رہتا، وہ اولاد کی محبت کو اپنے بدلے پر حاوی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شاہ میر، یہ بچہ صرف تمہاری جیت کی علامت نہیں ہے، میں اور شاہ زیب تمہاری ذمہ داری ہیں، تمہیں ہمیں ایسے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ بچے کو گود میں لے کر افرا اس کے سر پر کھڑی تھی۔ شاہ میر جب سے آیا تھا لیپ ٹاپ لے کر بیٹھا تھا۔ کون سی ذمہ داری؟ افرا، میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تمہارا یہاں کوئی مقام نہیں ہے۔ یہ بچہ میری زندگی کا حصہ ہے، مجھے اس سے کوئی الگ نہیں کر سکتا، لیکن تم میرے لیے کچھ نہیں ہو۔ شاہ میر کی نظریں اب تک لیپ ٹاپ پر جمی ہوئی تھیں۔
شاہمیر کی بے اعتنائی نے افرا کے دل کو مزید توڑ دیا۔ وہ زیادہ تر وقت اپنے بیٹے کے ساتھ گزارتی، لیکن اس کا دل بار بار شاہمیر کے رویے سے چوٹ کھاتا۔ کیا یہ ضروری ہے کہ تم مجھے ہر بار اتنی بے رحمی سے ٹھکرا دو؟ میں نے تم سے محبت کی امید نہیں کی تھی، لیکن کیا تھوڑی سی عزت کی بھی گنجائش نہیں ہے؟ افرا نے اس کے قریب صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ وہ نارمل لوگوں کی طرح زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ جب سے اس کی گود میں شاہزیب آیا تھا وہ اپنے بابا سے ملنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ بابا ہمیشہ کہتے تھے، افرا، اصل سے زیادہ سود پیارا ہوتا ہے۔ ابھی جتنے لاڈ اٹھوانے ہیں اٹھوا لو، بعد میں یہ سارے لاڈ میرے نواسوں اور نواسیوں کے لیے ہوں گے۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا یہ وقت اتنی جلدی آ جائے گا۔ وہ بابا کو ان کے نواسے سے ملوانا چاہتی تھی، اس لیے تو شاہمیر کو منانے کی کوشش کر رہی تھی۔ عزت پر تمہارا حق تب ختم ہو گیا تھا جب تم نے میری زندگی میں قدم رکھا تھا۔ تم یہاں صرف اس لیے ہو کہ تمہیں میرے انتقام کا حصہ ہو۔ شاہمیر نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نفرت سے کہا، تم شاید اپنے دل میں دہکتی نفرت کی آگ کو کبھی ختم نہ کر سکو۔ اگر تم مجھے عزت نہیں دے سکتے تو یہاں قید کر کے کیوں رکھا ہوا ہے؟ میں اپنے بابا کے پاس جانا چاہتی ہوں، ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ اب میں تمہاری نفرت کی آگ ٹھنڈی ہونے کا مزید انتظار نہیں کر سکتی۔ افرا نے قطعیت سے کہا۔ افرا بی بی، اپنے باپ سے ملنے کا خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ اب یہ کہتی تمہاری قسمت ہے۔ یہ کہہ کر شاہمیر بغیر اس کی طرف دیکھے باہر چلا گیا اور وہ اپنے بابا کی یاد میں آنسو بہانے لگی۔ دوسری طرف مہرداد خان بھی اپنی بیٹی کی جدائی کے بعد مسلسل بے سکون تھے۔ افرا کی رخصتی کے فوراً بعد ہی وہ شاہمیر کا کچھا چٹھا نکلوا چکے تھے۔ شاہمیر روبینہ کا بیٹا ہے۔ اس جملے نے ان کی زندگی سے چین اور قرار سب ختم کر دیا تھا۔ انہوں نے افرا کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ ناکام ہو گئے۔ اب وہ بغیر چھان بین کیے افرا کی رخصتی کر دینے پر پچھتا رہے تھے۔ دن گزر رہے تھے لیکن شاہمیر کے رویے میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ افرا کی دعائیں، اس کے صبر اور اس کی قربانیاں سب شاہمیر کے دل کے دروازے پر دستک دیتی رہیں، مگر وہ پتھر دل شخص اپنے فیصلے پر قائم تھا۔ افرا کی زندگی دن بدن مشکل ہوتی جا رہی تھی۔ ایک طرف شاہمیر کی بے اعتنائی اور دوسری طرف بابا کی جدائی۔ وہ بے حد اداس رہتی، کوئی بھی اس کے دل کا حال سننے والا نہیں تھا۔ شاہمیر اس کے قریب صرف اس وقت آتا جب اسے اپنا حق وصول کرنا ہوتا، اور ان لمحوں میں اسے اپنے قریب دیکھنا افرا کے لیے مزید تکلیف دہ ہوتا۔ اب اس وقت میرے قریب آنا جب میں اپنے ماضی کی تلخیوں کو بھول جاؤں۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو میرے وجود پر اپنا حق جتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ افرا نے اپنی طرف بڑھتا ہاتھ جھٹک کر سرد لہجے میں کہا، یہ تلخی تمہارے باپ کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ میری زندگی تمہارے باپ نے کیسے زہر آلود کی سننا چاہتی ہو؟ وہ تصاویر جھوٹی نہیں تھی۔ تمہارے باپ نے میری ماں کی عزت کو داغدار کیا تھا۔ ماضی کا درد شاہمیر کی آنکھوں سے آنسو بن کر بہہ رہا تھا، اور پھر وہ آہستہ آہستہ ماضی کی تلخیوں سے پردہ اٹھانے لگا۔ اس وقت شاہمیر آج کے شاہمیر سے بالکل الٹ تھا۔ افرا، میری زندگی کا آغاز ایک پرسکون گھرانے سے ہوا، لیکن میری ماں روبینہ بی بی کے ساتھ ہونے والے ظلم نے سب کچھ بدل دیا۔ بابا اچانک ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد تمام رشتہ داروں نے ہم سے منہ موڑ لیا۔ امی اپنے 3 بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے مہرداد خان کی کمپنی میں نوکری کرنے لگی۔ وہاں کے عیاش اونر نے ایک معصوم اور مجبور عورت کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا لیا، صرف اس لیے کہ وہ چاہ کر بھی یہ نوکری چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ روبینہ یعنی میری ماں نے دل برداشتہ ہو کر اپنی جان لے لی۔ ماں کی خودکشی کے بعد میری زندگی تلخ حقیقتوں سے بھر گئی۔ اس وقت وہ صرف 12 سال کا تھا اور اس کے 2 چھوٹے بہن بھائی اس پر انحصار کرتے تھے۔ یہ معصوم بچے جو کبھی اپنی ماں کے آغوش میں خوش تھے، اب بے یار و مددگار ہو گئے تھے۔ شاہمیر کو نہ صرف اپنی زندگی سنبھالنی تھی بلکہ اپنے بہن بھائیوں کو بھی بھوک سے بچانا تھا۔ اس نے چھوٹا موٹا کام کرنے کی بے حد کوشش کی لیکن کوئی کام نہیں ملا اور وہ گلیوں میں بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ لیکن چھوٹی سی عمر میں ہی اس کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاری اور دل میں کچھ بڑا کرنے کی لگن ہمیشہ زندہ رہی۔ صبح سے شام تک شاہمیر اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شہر کی گلیوں میں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا۔ لوگ ترس کھا کر چند پیسے دے دیتے، لیکن ان کی نظروں میں جھلکتی حقارت شاہمیر کو اندر سے زخمی کر دیتی۔ وہ اکثر سوچتا، کیا میری ماں نے ہمیں اس ذلت کے لیے چھوڑا تھا؟ کیا میں مہرداد خان کو یوں آسانی سے بھول جاؤں؟
روبینہ نے اپنی درد سے ڈوبی داستاں ایک ڈائری میں تحریر کی تھی جو شاہمیر کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ ایک دن بھیک مانگتے ہوئے ایک ریڑھی والے بزرگ نے اسے روکا۔ بیٹا، تمہارے ہاتھوں کی لکیریں محنت کی گواہی دے رہی ہیں۔ اگر تم چاہو تو تمہیں اس جگہ لے جائیں گی جہاں تم جانا چاہتے ہو۔ یہ الفاظ شاہمیر کے دل پر نقش ہو گئے اور شاہمیر نے اور مزدوری شروع کر دی۔ وہ دن بھر ہوٹلوں میں برتن دھوتا، ریڑھیوں پر سامان اٹھاتا۔ اس طرح اس نے پڑھائی کو جاری رکھنے کی کوشش کی، لیکن وسائل نہ ہونے کی وجہ سے اسے کئی بار رکنا پڑا۔ کچھ سالوں کی سخت محنت کے بعد ایک دن ایک چھوٹے کاروباری شخص نے شاہمیر کی ایمانداری اور محنت دیکھ کر اسے اپنی دکان پر کام کرنے کی پیشکش کی۔ شاہمیر نے یہ موقع غنیمت جانا اور وہاں سے اپنی زندگی بدلنے کا سفر شروع کیا۔ دکان پر کام کرتے ہوئے شاہمیر نے ایک استاد سے رابطہ کیا جو مفت میں بچوں کو پڑھاتے تھے۔ دن میں کام اور رات کو پڑھائی، وہ اپنی زندگی بدلنے کے لیے سخت محنت کر رہا تھا۔ جلد ہی شاہمیر نے بنیادی تعلیم مکمل کر لی اور کاروبار کے اصول سیکھنے لگا۔ 18 سال کی عمر میں شاہمیر نے تھوڑی سی جمع پونجی سے ایک چھوٹی سی ریڑھی خریدی اور جوس بیچنے لگا۔ اپنی محنت، ایمانداری اور بہترین سروس کی وجہ سے اس کا کاروبار چل پڑا۔ اس نے گاہکوں کا اعتماد جیتا اور اپنے کام کو بڑھاوا دیا۔ شاہمیر نے جوس کے بعد دیگر اشیاء کا کاروبار شروع کیا۔ وہ اپنی کمائی کو دوبارہ کاروبار میں لگاتا اور اپنے بہن بھائیوں کی ضروریات کو پورا کرتا۔ جلد ہی اس نے ایک چھوٹی دکان خریدی اور اس کے بعد کئی اور کاروبار کھڑے کیے۔ شاہمیر اب ایک کامیاب تاجر بن چکا تھا، لیکن اس کے دل میں مہرداد خان کے خلاف انتقام کی آگ اب بھی جل رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اپنی ماں کی قربانی کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ میرے بہن بھائی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ملک سے باہر چلے گئے اور میں نے اپنی دولت اور طاقت کو استعمال کرتے ہوئے مہرداد خان کے بارے میں معلومات جمع کرنا شروع کی اور منصوبے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ پھر میں نے تمہیں اغوا کیا۔ اس کے بعد کی ساری کہانی تم جانتی ہی ہو۔ تمہیں لگتا ہے یہ سب میں نے بہت آسانی سے کر لیا تھا؟ شاہمیر نے اپنی کہانی سنا کر افرا سے سوال کیا۔ شاہمیر، مجھے یہ سب کچھ سن کر بہت افسوس ہوا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تمہیں ایک بار بابا سے بات کر لینی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی غلط فہمی ہو۔ افرا کا دل اب تک نہیں مان رہا تھا کہ اس کے بابا کچھ ایسا کر سکتے ہیں۔ میں تمہارے باپ کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، شاہمیر نے نفرت سے کہہ کر رخ موڑ گیا۔ شاہمیر کے دل میں ایک جنگ جاری تھی۔ افرا کا صبر، اس کا رویہ اور بیٹے کی معصومیت اسے بار بار یہ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی کہ وہ کہاں غلطی کر رہا ہے۔ لیکن چند لمحوں بعد وہ کٹھور بن جاتا اور افرا چاہتی تھی کہ شاہمیر ایک بار اس کے بابا سے بات کرے، لیکن وہ ساری زندگی نفرت کی آگ میں جلنا اور جلانا چاہتا تھا۔ ضرورت پڑنے پر قریب آ جانے کے بعد وہ اسے نفرت سے دھتکار دیا کرتا تھا اور توڑ اپنے بیٹے سے بلا تعلق ہی رہتا تھا۔ یہ سب دیکھ کر افرا نے شاہمیر سے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ فیصلہ اس کے لیے کتنا مشکل ہوگا، لیکن اس کا دل اور دماغ دونوں اس بات پر متفق تھے کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے یہ فیصلہ کرے۔ شاہمیر، میں تمہاری نفرت اور ماضی کے زخموں کے ساتھ میں اور میرا بیٹا مزید نہیں رہ سکتے۔ میں نے تم سے محبت کی توقع نہیں رکھی، لیکن اب میں اپنے بیٹے کو اس ماحول میں نہیں رکھنا چاہتی۔ اگر تم نے مجھے روکا تو میں اپنی اور شاہ زیب کی جان لے لوں گی۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی شاہمیر، کیونکہ تمہاری نفرت میری زندگی کو اور میرے بیٹے کی زندگی کو برباد کر دے گی۔ افرا کے لہجے میں اطمینان تھا، جیسے وہ اپنے فیصلے سے مطمئن ہو۔ شاہمیر بے یقینی سے اس دھان پان سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے روک لینا چاہتا تھا، لیکن زبردستی نہیں، محبت سے جو وہ چاہ کر بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ افرا اور شاہمیر کے درمیان کچھ عجیب سی کشمکش تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے دور ہونے کے باوجود ایک دوسرے کی موجودگی کو محسوس کرتے تھے، لیکن اس کی انا اور نفرت نے ایک بار پھر افرا کے چلے جانے کو نارمل سا فیل کروانے کی کوشش کی۔ افرا جا چکی تھی، اپنے ساتھ صرف شاہ زیب کو ہی نہیں بلکہ شاہمیر کے سکون کو بھی لے گئی تھی۔ شاہمیر کو یہ احساس بہت دیر سے ہوا کہ وہ افرا سے اب صرف نفرت نہیں بلکہ محبت بھی کرنے لگا ہے۔ نفرت شاید خود ہی اپنی موت آپ مر چکی تھی۔ افرا کی آنکھوں میں وہ چمک اور تسکین اور وہ سکون تھا جسے وہ اس سے پہلے کبھی محسوس نہیں کرتا تھا۔ وہ راتوں کی تنہائی میں سوچتا کیا وہ واقعی افرا کے بغیر اپنی زندگی گزار سکتا ہے؟
اس کا دل فوراً نفی میں سر ہلا دیتا تھا، لیکن دماغ اقرار کے راستے پر چلنے لگتا۔ تم بس اپنے بیٹے کی وجہ سے بیوی کی طرفداری کر رہے ہو، دماغ نے ڈپٹ کر دل کو خاموش کروا دیا۔ اگلے دن وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دل کی انگلی تھام کر افرا کے گھر کے قریب پہنچ گیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل ہوئی اور اس نے فوراً گاڑی روکی اور گاڑی سے باہر نکلا۔ اس کے قدم اسے افرا کے دروازے تک لے گئے۔ افرا کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ جب اس نے دروازے کی گھنٹی سنی اور دروازہ کھولا تو سامنے شاہمیر کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ شاہمیر، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے شوکنگ انداز میں پوچھا۔ افرا، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، کیا تم تھوڑی دیر میرے ساتھ بات کر سکتی ہو؟ شاہمیر کے لہجے میں صدیوں کی تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سالوں سے بدلے کا بوجھ اٹھائے تھا، اب یہ بوجھ اسے تھکانے لگا تھا۔ افرا نے کچھ لمحے سوچا اور پھر اس کی بات سننے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اب اس کشمکش سے جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ افرا، میں اپنے بیٹے کو گھر واپس لے کر جانا چاہتا ہوں اور میں نے تمہیں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں مہرداد خان کی بیٹی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ شاہمیر نے اچانک اس کے سر پر بم پھوڑا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ شاہمیر کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہوگا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل آج بھی اس کی بات ماننے کو نہیں مانتا تھا کہ بابا کسی عورت کے ساتھ کچھ غلط کر سکتے ہیں۔ جب سے وہ واپس آئی تھی، مہرداد خان بیمار رہنے لگے تھے۔ وہ کوئی بھی ایسی بات ان کے ساتھ نہیں کرنا چاہتی تھی جس وجہ سے انہیں تکلیف پہنچے۔ مجھے چھوڑنا چاہتے ہو تو چھوڑ دو، لیکن میں اپنا بچہ تمہیں نہیں دوں گی۔ میں اپنے بچے پر تم جیسے نفسیاتی شخص کا سایہ بھی نہیں پڑنے دوں گی۔ اگر تم اپنی سنائی ہوئی کہانی میں اتنے ہی سچے تھے تو مجھے اغوا کرنے سے پہلے بابا کے سامنے کھڑے ہو کر سوال کرتے، ایسے پیٹھ پیچھے وار نہ کرتے۔ افرا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے خوفی سے کہا، تمہارے باپ کے خلاف میرے پاس تمام تر ثبوت موجود ہیں۔ میں ابھی اپنے بچے کو اس شخص کے سائے میں پلنے نہیں دے سکتا جسے عورت ذات کی عزت کرنا نہیں آتی، جو مجبور عورتوں کو پروموشن کا جھانسا دے کر ان کی عزت اتارتا رہا ہے۔ شاہمیر بلند آواز میں اس کے باپ کے کردار پر کیچڑ اچھال رہا تھا اور وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ شاہمیر، یہاں سے چلے جاؤ ابھی اور اسی وقت، ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی۔ افرا نہیں چاہتی تھی کہ بابا یہ سب کچھ سنے، لیکن وہ سن چکے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ماضی کی ایک غلطی ان کی بیٹی کی زندگی اس حد تک تباہ کر دے گی۔ شاہمیر، میں اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار ہوں، جو سزا دینی ہے مجھے دے دو، لیکن میری بیٹی سے اس کی اولاد کو جدا مت کرو۔ مہرداد خان کی آواز سن کر وہ دونوں ان کی طرف دیکھنے لگے۔ بابا، کیا واقعی آپ نے شاہمیر کی ماں کے ساتھ؟ افرا نے بات کو ادھورا چھوڑ کر پھٹی پھٹی نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ شاہمیر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے خاموشی سے صوفے پر بیٹھا تھا۔ آج اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ وہ بہت عرصے سے باپ بیٹی کو آمنے سامنے دیکھنا چاہتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اپنے باپ کی سچائی اس کے منہ سے سن کر افرا ہمیشہ کے لیے شاہمیر کے ساتھ جانے پر رضامند ہو جائے گی۔ افرا، جو سچ تمہیں شاہمیر نے بتایا ہے وہ آدھا سچ ہے۔ شاید یہ خود بھی پورا سچ نہیں جانتا۔ میں نے نہیں بلکہ میرے بزنس پارٹنر فرید نے روبینہ کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا۔ میری غلطی یہ ہے کہ میں نے کمپنی کو بچانے کے لیے اس بات کو منظر عام پر نہیں آنے دیا۔ میں اس کے بعد کام کے سلسلے سے دبئی چلا گیا تھا۔ تم ریکارڈز دیکھ سکتے ہو۔ اس کے بعد مجھے کچھ خبر نہیں کہ فرید نے روبینہ کے ساتھ کیا کیا۔ میں نے ابھی تم دونوں کی باتیں کرتے ہوئے سنا۔ روبینہ نے اپنی ڈائری میں باس لکھا، لیکن نام نہیں لکھا، کیونکہ شاید وہ چاہتی تھی اس کی اولاد اس جھنجھٹ سے دور رہے۔ اس وقت بوس تو فرید بھی تھا، کیونکہ آدھے شیئرز کا مالک وہ بھی تھا۔ مہرداد خان کی باتیں سن کر شاہمیر ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ ان کی باتیں درست تھی۔ ساری زندگی بدلے کی آگ میں جلنے والا شاہمیر اب پچھتاوے کی آگ میں جلنے لگا۔ بابا، میرا یقین جیت گیا۔ میں جانتی تھی آپ کبھی کچھ نہیں کر سکتے۔ افرا نے ان کے سینے سے لگی آنسو بہا رہی تھی۔ میں ہمیشہ روبینہ کا ساتھ نہ دینے پر پچھتاتا رہا، لیکن تم نے جو کیا اسے بھی تو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اگر تم ایک بار بھی یہ سب کچھ کرنے سے پہلے مجھ سے بات کر لیتے تو شاید یہ سب کچھ ایسے نہ ہوتا۔ مہرداد صاحب کی باتیں سن کر شاہمیر کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ اس نے اپنا اور مہرداد صاحب کا موازنہ کیا تو اپنا آپ زیادہ گناہ گار لگا۔ مجھے معاف کر دے مہرداد صاحب، وہ جو ان کی بیٹی سے رشتہ توڑ کر انہیں تکلیف دینے آیا تھا اب ان سے معافی مانگ رہا تھا۔
مہرداد صاحب نے ظرف کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے معاف کر دیا۔ افرا اسے معاف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بیٹا، بیاہی بیٹیاں اپنے گھر میں اچھی لگتی ہیں، معاف کر دینا اللہ کو پسند ہے، اور ویسے بھی اپنے بیٹے کے بارے میں سوچو کہ تم چاہتی ہو آنے والے وقت میں ایک اور شاہ میر بدلے کی راہ کا مسافر بن جائے۔ مہرداد صاحب نے اسے سمجھایا اور وہ شاہ زیب کو لے کر شاہ میر کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ شاہ میر کے بہن بھائی کو جب اس کی شادی کا پتہ چلا تو وہ فوراً پاکستان آنے کی پلاننگ کرنے لگے۔ شاہ میر خوشی خوشی ان دونوں کے آنے کی تیاری کر رہا تھا۔ افرا خاموش تھی۔ افرا اور شاہ میر کے درمیان فاصلے تو کم ہو چکے تھے۔ افرا کے دل میں اب بھی ایک ہلکی سی ہچکچاہٹ باقی تھی۔ شاہ میر نے اس کے لیے اپنی پوری زندگی بدل دی تھی، لیکن افرا کو یقین دلانا آسان نہ تھا۔ اب بھی بے یقین سی شاہ زیب سو چکا تھا۔ شاہ میر نے افرا کو لون میں بلایا۔ آسمان پر چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا اور فضا میں پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ شاہ میر نے پورا باغیچہ پھولوں سے سجا رکھا تھا۔ افرا نے حیرت سے یہ منظر دیکھا۔ یہ سب کیا ہے شاہ میر؟ افرا نے حیرت سے پوچھا۔ یہ سب تمہارے لیے ہے افرا۔ آج میں تمہیں وہ سب کچھ کہنا چاہتا ہوں جو شاید میں نے پہلے کبھی نہیں کہا۔ شاہ میر نے اس کے گرد اپنی باہیں پھیلاتے ہوئے مخمور لہجے میں کہا۔ شاہ میر اسے باہوں کے گھیرے میں لے کر اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت اور خلوص جھلک رہا تھا۔ افرا، میں نے اپنی زندگی میں بہت غلطیاں کی، لیکن سب سے بڑی غلطی تمہیں تکلیف دینا ہے۔ تو میری زندگی میں روشنی ہو، سکون ہو اور میرا حصہ ہو، جس کے بغیر میں ادھورا ہوں۔ شاہ میر کے وجود سے اٹھنے والی خوشبو افرا کو مسحور کر رہی تھی۔ شاہ میر، میں تمہارے لفظوں پر یقین کرنا چاہتی ہوں، لیکن ڈرتی ہوں کہ یہ سب صرف وقتی نہ ہو۔ افرا نے نظریں جھکا کر کہا۔ شاہ میر نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ افرا، یہ محبت وقتی نہیں ہے۔ میں نے یہ بات بہت دیر سے سمجھی، لیکن اب میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ تمہارے بغیر میرا وجود بے معنی ہے۔ شاہ میر اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام کر اسے یقین دلوا رہا تھا۔ شاہ میر، اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو یہ میرے لیے سب سے بڑا سکون ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے ہمیشہ یہی محبت دو، نہ صرف آج بلکہ ہمیشہ۔ افرا نے اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے فرمائش کی۔ یہ میرا وعدہ ہے افرا، میں تمہیں ہمیشہ وہی خوشی دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ شاہ میر نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا، پھر جیب سے ایک خوبصورت انگوٹھی نکالی اور افرا کے سامنے جھک گیا۔ افرا، کیا تم میرے دل اور میری زندگی کا حصہ بننا قبول کرو گی؟ افرا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ تمہیں قبول کرنے کے لیے میں ہمیشہ تیار ہوں، شاہ میر، اس نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ شاہ میر نے انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی اور اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے چھوا۔ میں تمہارے بغیر کوئی خواب نہیں دیکھوں گا افرا، میری ہر سانس، ہر دعا اور ہر خوشی تم سے جڑی ہوگی۔ اس کے ہاتھ پر محبت کی مہر ثبت کرنے کے بعد شاہ میر نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سر کو جھکاتے ہوئے کہا، تو افرا کھلکھلا کر ہنسی۔ افرا اور شاہ میر نے اپنی زندگی کو محبت کے رنگوں سے بھر لیا۔ شاہ میر، میں نے افرا کو ہمیشہ وہ عزت اور محبت دی جس کی وہ مستحق تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی، سکون اور اطمینان سے زندگی بسر کی، جہاں نہ کوئی شکوہ رہا نہ کوئی غم۔ ان کی محبت برسوں سے جلتی بدلے کی آگ پر بارش کے قطروں کی طرح برسی اور ان کی زندگی کو خوشیوں سے جل تھل کر دیا۔